احترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، سورہ رحمان کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ آج کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اس مہر و ماہ کے ذکر کے بعد جس کا تذکرہ کل والی آیت مبارکہ میں گزرا، اس کے بعد جس سے عالم روحانیت کے در و بام جگمگا رہے ہیں، اب اس شمس و قمر کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے ہماری یہ مادی دنیا اکتساب نور کر رہی ہے۔ فرمایا یہ سورج اور چاند مقررہ حساب کے مطابق حرکت کر رہے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جب چاہیں یہ غروب ہو جائیں، جب چاہیں یہ طلوع ہو جائیں۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کا ایک وقت مقرر ہے، ایک لمحہ بھی یہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، اور جو منزلیں اور جو بروج ان کے لیے مقرر ہیں، نہ ان سے تجاوز کرتے ہیں نہ روگردانی کرتے ہیں، اپنے مدار میں مصروف سیر ہیں۔ کیا مجال کے سرے منہ دائیں یا بائیں سرکیں یا لمحہ بھر کی بھی تقدیم و تاخیر ہو۔ فرمایا ایسا ذہن میں بھی وہم و گمان میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اسی نظام کی پابندی کے باعث وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر دن طلوع ہوتا ہے اور رات آتی ہے۔ ہر روز مقررہ وقت پر ان کا طلوع و غروب ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے تم ماہ و سال کا حساب کر سکتے ہو۔ اگر اس نظام میں ذرا سا خلل بھی آ جائے تو ساری کائنات چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے۔ نظام شمسی میں جو باقاعدگی اور نظم و ضبط ہے، کیا یہ اللہ کی شان رحمانیت کا ظہور نہیں ہے؟ یقیناً یہ اس کی شان رحمانیت کا ظہور ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات نے انسان کے لیے یہ تمام چیزیں مہیا فرمائیں، اور ارشاد فرمایا یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات، لیل و نہار، یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ دن کی بھی تمہیں ضرورت ہے، رات کی بھی تمہیں ضرورت ہے، گرمی کی بھی تمہیں ضرورت ہے، ٹھنڈک کی بھی تمہیں ضرورت ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ موسم میں نے تمہارے لیے بدلے ہیں، مجھے ان موسموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، خالق کائنات نے فرمایا شجر، درخت کو کہتے ہیں شجر، شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو۔ یہاں پر دو درختوں کا ذکر ہے، شجر دو لفظ آئے ہیں، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یسجدان یعنی سجدہ میں ہیں، سجدہ خنا ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں جی؟ وَالنَّجْمُ، نجم کر رہے ہیں، اور وَالشَّجَرُ، شجر کر رہے ہیں۔ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو، اور نجم ان جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں جن کا تنا نہ ہو، جیسے ترکاریاں، بیلیں وغیرہ۔ یہ سجود سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے، یعنی یہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی تابعداری کر رہے ہیں، یعنی فضا کو عظیم کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس دھرتی پر، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے
تو یہ کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے، درختوں کا، شجر کا۔ تو فرمایا کہ تم اگر غور و فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک ہماری زمین کے اندر درخت اور ادنا جڑی بوٹیاں بھی قانون الہی کی پابند ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی، اپنا وقت مقرر تک جو ہیں وہ اس کائنات کو رونق افروز کر رہے ہیں اور رونقیں بکھیر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے نجم، ایک ہے شجر۔ نجم یہ بھی ایک درخت جسے جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے، شجر وہ درخت جن کے پتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ الشمس والقمر، شمس سورج کو کہا جاتا ہے، قمر چاند کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ میری مخلوق ہے جو کائنات کے اندر تمہاری نشو و نما کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں۔ فرمایا یوں نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ایسی فضول چیزیں ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر سورج نہ نکلے 2 دن تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ چاند، اگر چاند نہ ہو تو تمہیں رات کی تاریکی کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی یہ تاریک رات ہے، سیاہ رات ہے۔ فرمایا میں نے رات کو بھی روشنی دی ہے، اتنی دی ہے جتنی کی ضرورت ہے، اور دن کو اتنی روشنی دی ہے جتنی کی ضرورت ہے تمہاری ضرورت سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ اتنی کی تمہیں ضرورت ہے، اسی لیے تمہیں یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے مہیا کی ہیں، اور تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔